خواتین و حضرات، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں عورت کا کردار انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ اسلامی تہذیب کی اگر مثال لے لیجئے تو ایک وسیع تعداد میں حدیثیں اور روایتیں حضرت عائشہ سے روایت ہیں۔ مسلمانان بر صغیر نے بھی اپنی جد و جہد میں حضرت فاطمہ اور ایسی کئی خواتین کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ معاشرہ عورت کی گود میں پروان چڑھتا ہے۔ ہماری خواتین ہماری سوسائٹی کے اندر کیا کردار ادا کر رہی ہیں، یہ بات جاننے کے لیے میں موجود ہوں ٹورنٹو میں آج ایک انتہائی اہم شخصیت کے ساتھ۔ آپ مصور بھی ہیں، آپ شاعر بھی ہیں، آپ آرکیٹیکٹ بھی ہیں، آپ نیچر کی جتنی بھی خوبصورتیاں ہیں ان کو سموتی ہیں، الفاظوں میں بھی پروتی ہیں اور تصویر کشی بھی کرتی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پروین سلطانہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں پروین آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اگر ہم مشرقی معاشرے کا یا پاکستان کا جائزہ لیجئے تو وہاں خواتین کی تعداد مردوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ بے شک ہے۔ 70% آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن ایسا خواتین پر مشتمل ہے۔ اتنا بڑے پورشن کو چھوڑ کر ہمارا وہ پورشن ابھی تک ہماری ترقی میں کردار ادا نہیں کر رہا۔ بے شک نہیں کر رہا۔ چند ہی مردوں کو، ان میں سے بھی آپ بوڑھے اور بچوں کو نکال دیں تو چند ہی لوگ رہ جاتے ہیں جو پاکستان کی ترقی میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہماری خواتین کیوں نہیں کردار ادا کر سکتی؟ بات ساری یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، بر صغیر کا جو معاشرہ ہے، انڈیا پاکستان کا خصوصاً میں نام لوں کہ میل ڈومینیشن سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں، تو مرد جب ڈومینیٹ کرتا ہے اور اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ذہنیت ہے جو عورت کو عزت تو دیتا ہے لیکن گھر کی دہلیز کے اندر، ایک وہ مرد ہے جو کہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ تو مطلب دو طرح کے یہ ہیں، اور اس کے بعد جو ٹوٹل ڈومینیشن ہے مرد کی کہ وہ کنٹرول کیے ہوئے ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھے اور اپنی مرضی سے چلانا چاہتا ہے، عورت کو وہ یہ درجہ دینے پہ راضی ہی نہیں ہے۔ کہ یہ بھی ایک پروپیگنڈا اور ایک ماڈرن ڈیبیٹ ہے جس کو ہم عام طور پر کرتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں خود تو شادی شدہ آدمی نہیں ہوں، میں نے اپنی زندگی میں کوئی مرد ایسا نہیں دیکھا جو اپنی بیوی سے نہ ڈرتا ہو۔ پاکستانی مرد دنیا جہان میں مشہور ہیں جو اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں، مگر جب میڈیا میں ہم بیٹھتے ہیں تو یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارا مرد عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ بھائی ہمارے مرد کو تو جوتیاں پڑ رہی ہیں پچھلے 60 سالوں سے اپنی بیویوں سے۔ نہیں، میں نہیں سمجھتی کہ جوتیاں پڑ رہی ہیں۔ یہ آپ نے پتہ نہیں کس کو دیکھ لیا ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں آپ، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ ہوتا وہی ہے کہ وہی بات ہے کہ ڈومینیشن جو ہے وہ مرد کی ہے ہمارے معاشرے میں زیادہ، اور جہاں تک اب عورتوں میں جو ایجوکیشن اور تھوڑا سا شعور آ گیا ہے، ان عورتوں کو تھوڑا سا باہر نکلنے کا موقع ملا ہے، تو وہ تو پھر بھی کم از کم اس بات پہ اب جیسے میں بول رہی ہوں وہ دو چار ہیں جو بول لیتی ہیں، ورنہ ان کو بولنے کا موقع بھی نہیں دیا جاتا۔ پروین صاحبہ، پاکستان کے اندر عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے مردوں کی نسبت۔ ہماری وزیر اعظم رہ چکی ہیں محترمہ بینظیر بھٹو، ہمارے ہاں خواتین کو ایک خاص اہمیت حاصل، ہماری نوبل laureate ملالہ یوسفزئی جو ہیں وہ ایک خاتون ہیں، شرمین عبید چنائے، ہزاروں نام ہیں ہمارے پاس۔ جی، تو یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ ہماری عورت کو ہمارا مرد، میرا نہیں خیال کہ کسی معاشرے کے کسی ایک حصے میں ہو سکتا ہے جہاں پر ایک غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے والے لوگ ہیں وہاں ایسا ہوتا ہو، مگر ہماری جو مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، ہماری ہائر کلاس ہے، وہاں کی خواتین بھی کوئی کردار ادا نہیں کر رہی۔ نہیں، وہ اس لیے نا کہ عورت کو ہمارے بھی تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے نا، ہمارے ہاں جو میل ڈومینیشن ہے اس میں بھی ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں۔ ایک وہ حضرات ہیں جو کہ عورت کو، جن خواتین کا آپ نے نام لیا ہے، ان کے مردوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے۔ اگر مرد کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی اور وہ ہر وقت عورت کو ڈسکریج کرتا رہے گا تو وہ عورت آگے کیسے بڑھے گی؟ کیونکہ وہ بھی آپ نے اتنا ڈپینڈنٹ مردوں نے بنایا ہوا ہے عورت کو، اس کو نہ باہر نکلنے دینا ہے، نہ اس کو زیادہ پڑھنے دینا ہے، نہ اس کو کسی چیز کی، بلکہ اس کے تو گھر کی بھی کسی چیز میں اس کے رائے لینا بھی جو ہے وہ ان کے لیے توہین کا باعث ہے کہ اگر گھر میں کوئی چیز لانی ہے یا گھر خریدنا ہے یا گھر بنانا ہے تو اس میں بھی عورت سے تو پوچھا بھی نہیں جاتا ہے۔ بعض وقت وہ فلاں جگہ یار میں نے پلاٹ لے لیا ہے اور یا فلاں جگہ گھر لے لیا ہے، چلو بھائی اس دن شفٹ ہونا ہے،
تو اس طرح کے کیسز میں تو ہزاروں خواتین سے میری ملاقات بھی رہتی ہے، وہاں بھی سال رہی ہوں اور یہاں بھی دیکھ رہی ہوں. تو ہمارے معاشرے میں ایک پرابلم یہ بھی ہے، ہمارے جب وہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بات نہیں ہو سکتی. ہماری خواتین وہاں تو چلیے کام نہیں کرتی، یہاں پر بھی آ کے ایک بڑا حصہ ہماری خواتین کا کام نہیں کرتا. اس سوسائٹی کے بینیفٹ کے لیے ہم زیادہ کام نہیں کر رہے. خواتین کے لیول پر کیا 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 جا سکتا ہے؟ ایک تو ایجوکیشنل پروگرام ہے جیسے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا ایسا کیا جائے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں کیٹلسٹ کے طور پہ اس کو رن کریں اور خواتین کو کام کرنے پہ یا پروفیشنل لائف میں آنے پر مجبور کر دیں؟ اس کے لیے ایک بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن میں جو یہ میری اپنی ذاتی انالیسس ہے کہ ہمیں اپنے بیٹوں کو ٹرین کرنا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں میں بیٹوں کو زیادہ ٹرین کرنا ہوگا، کیونکہ بیٹیاں تو ماں کو دیکھ دیکھ کے چیزیں سیکھتی رہتی ہیں. گھر گرہستی جو ہے وہ بیٹیاں گھر سے سیکھ لیتی ہیں، لیکن ہمیں اپنے بیٹوں کو یہ ٹرین کرنا ہوگا کہ عورت کی عزت کیسے کرنی ہے، عورت کے ساتھ کس طرح اس کو سوچنے اور سمجھنے اور بولنے کا کیسے موقع دینا ہے. جب ہم ان کے مینٹل لیول کو اس لیول پر لے آئیں گے کہ وہ عورت کو چیز کے بجائے انسان سمجھنا شروع کر دیں گے، اس دن ہمارے یہ مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. پروین صاحبہ، چلے مان لیے یہ بات کہ ہماری خواتین ایک بڑا حصہ جو ہیں وہ کام نہیں کرتی رہی ہیں، عرصہ دراز سے گھروں میں بیٹھی تھی، بچے پال رہی تھی. جی بے شک. چلیے اب آتے ہیں بچوں کی تربیت پر. ہمارے بچے دہشت گرد بھی بن گئے، ہمارے بچے انتہا پسند بھی ہیں. مسلمان دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر ہم نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ہم معاشرے کے فعال افراد کے طور پر کردار ادا کر رہے ہوں. ہمیں دنیا ہر جگہ پر دھتکار رہی ہے. کیا ہماری ماں کی تربیت ناکام ہو گئی؟ ایسا مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن اس میں بھی کئی چیزیں ایسی ہیں سامنے آئی ہیں کہ ظاہر معاشرے میں، اور پروپیگنڈا، اس میں پروپیگنڈا بھی بہت ہے. پروپیگنڈا یہ اس لیے میں کہتی ہوں کہ بات ساری یہ ہماری حکومت یا باقی حکومتیں جہاں جہاں میڈیا ہے، ہمارے ملک میں میڈیا کو آزاد کر دیا گیا ہے، لیکن آپ کو بڑی عجیب سی بات بتاؤں کہ یہاں آزاد نہیں، آوارہ کر دیا گیا. جی، یہاں جو ہے کہنے کو میڈیا آزاد ہے، لیکن بڑے مزے کی بات ہے، اندر کی بات یہ ہے کہ میڈیا میں کوئی ایک خبر بھی اگر کوئی خراب بات ہوئی ہے، وہ میڈیا میں بغیر اطلاع کے، بغیر اجازت کے جا نہیں سکتی. آپ کچھ کر لیجئے، یہاں کوئی ہو سکتا ہے کل کو کوئی میرے پیچھے آ جائے کہ تم نے یہ کہا کیسے، لیکن یہ اندر کی بات واقعی ہے کہ یہاں بری خبروں کو حکومت کے خلاف خاص طور پہ یا عوام میں اگر کوئی بھی ایسی چیز ہو رہی ہے تو اس کو اچھالنا منع ہے. اپنی پازیٹیو چیزیں بتانا ضروری ہے اور جو نیگیٹیوٹیز ہیں ان کو دبانا ضروری ہے. یہاں کا یہ میں اتنے دن سے یہاں رہ رہی ہوں، 18 سال سے، وہ میں دیکھ رہی ہوں اور یہی ہو رہا ہے. ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ اپنی ریٹنگ کے چکر میں چھوٹی سے چھوٹی جو خرابی ہے اس کو ایسا اچھال رہا ہے کہ دوسرے تو جو اچھال رہے ہیں ہماری خرابیوں کو، ہماری برائیوں کو، اور اس کے لیے بھی وہ طرح طرح کی چیزیں پیدا کی گئی ہیں. میرا فوکس، میں دوبارہ ایک اپنے فوکس پہ لاتا ہوں آپ کو، کہ جیسے آپ نے کہا نا یہاں کا میڈیا، آپ درست کہہ رہی ہیں، یہاں سائیکو انالیسز ہوتے ہیں، سائیکو گرافک انالیسز ہوتے ہیں، اور اگر آپ کوئی ایسی خبر بتا رہے ہیں جو کہ درست بھی ہے مگر اس کے معاشرے پہ اثرات پڑ سکتے ہیں تو آپ وہ بھی نہیں پکڑ سکتے. انہوں نے آزادی کو پڑھے لکھے انداز میں لمٹ کیا ہوا ہے. درست بات ہے. ہمارے ہاں میڈیا جو ہے وہ ان پڑھ ہے، ہمارے ہاں سیاستدان ان پڑھ ہے، ہمارے ہاں بیوروکریٹ بھی ان پڑھ ہے. ان پڑھ سے مراد ڈگریوں والا ان پڑھ نہیں، شعوری طور پہ ان پڑھ لوگ ہیں. مگر ہماری ماں جو تھی، ہماری جو عورتیں تھیں جن کے گود میں کوئی بھی تہذیب پروان چڑھتی ہے، وہ مذہب سے بھی پوری طرح آشنا تھی. مشرقی روایات، ان میں محبت، ان میں مصوری، تصوری اور شاعری بھی تھی. وہ ہمیں نفرت کیوں سکھا رہی ہیں؟ ہمیں محبت کیوں نہیں رہی؟ مائیں نہیں سکھا رہی ہیں. بات ساری پھر وہی آ جاتی ہے کہ کچھ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ایک تو تربیت، وہی بات آتی ہے کہ ان ماؤں کی خود کی تربیت جو ہے اب اس طرح سے ہو رہی ہے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتی. ان کا یہ ہے کہ اب دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کی اولاد بھی اسی طرح کی چیزوں میں انوالو ہو رہی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جملہ جو میں پہلے کہہ چکی کہ اٹس مائی لائف، وہ چیزیں ان کے اوپر بھی چلی آ رہی ہیں.
تو وہ پھر بچے جب یہ سیکھ جاتے ہیں کہ دس از مائی لائف، یہ میری زندگی ہے، میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں، تو وہ ماں گھر میں بیچاری کچھ بھی کرتی رہے، وہ جب بچہ باہر نکلتا ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، پھر وہ ایسی چیزیں میں انوالو ہو جاتا ہے، اور پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس معاشرے میں ہے، باہر کن لوگوں سے مل رہا ہے، کن لوگوں میں بیٹھ رہا ہے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ تربیت گھر سے جو ہو رہی ہے وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے علاوہ وہ لوگ بھی امپورٹنٹ ہیں کہ وہ کس معاشرے میں کن لوگوں کے ساتھ مل رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے. اس ماحول میں بھی یہاں بھی بڑے مسائل ہیں. یہاں مگر اگر پروین صاحبہ یہ کہا جائے کہ مغربی معاشرے میں آنے کے بعد ہم کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہم مغرب کو اپنائیں، یہ والا لباس پہنیں یا اپنا لباس پہنیں، ہم مشرقی معاشرے میں بھی اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہماری ماں ہماری تربیت کر بھی رہی ہے صحیح طریقے سے یا نہیں. شاید ماں کی گود سے لے کر ہمیں مولوی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ ہماری تربیت کرتا ہے، تربیت کا میکنزم سمجھ نہیں آ رہا. یوں نہیں لگتا کہ ایز اے سوسائٹی ہم کنفیوژن کا شکار ہیں؟ بالکل ہم کنفیوژن کا شکار تو ہیں، لیکن اس پہ پھر وہی کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایلیمنٹ کیا ہیں، اس میں کیا کیا ایلیمنٹ انوالو ہیں. ہم ایک تو میڈیا، کیونکہ وہ پوری دنیا جو ہے گلوبل ولیج بن گئی ہے، تو میڈیا نے جو چیزیں ہمارے ہاں اچھی نہیں سمجھی جاتی تھیں وہ کچھ علاقوں میں کچھ جگہوں میں اچھی سمجھی جاتی ہیں. اب وہ میڈیا کے تھرو وہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی پہنچتی ہیں. تو ہمارے کچھ بچے جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ اس کی انالیسس کریں کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے کہ نہیں ہے. آج کل کیونکہ آئی فون اور یہ جو ٹیبلٹ اور یہ سب چیزیں ہیں، انٹرنیٹ کا سلسلہ ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ وہ پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بچے جو ہے وہ ہاتھ میں آئی فون ہتھیلی میں لیے جو بیٹھے ہیں اس میں کیا کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو نظر ان پہ رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، یہ پرابلم ہے. شاعر، ادیب اور مصور تہذیب کے استاد بھی ہوتے ہیں. بے شک وہ تہذیب کی نبض پر ہاتھ رکھ کے مستقبل کا تعین کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کہاں غلطیاں کر رہے ہیں، اس میں کہاں کہاں درست ہونا چاہیے معاملات. ہمارا ادیب کہاں تھا جب ہم یہ بنیاد پرستی اور دہشت گردی کا شکار ہوئے؟ وقت سے پہلے ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا کہ یہ تہذیب غلط طرف جا رہی ہے؟ بات ساری یہی ہوئی ہے کہ وہ جس آواز کو اٹھایا گیا وہ آوازیں دبا دی جاتی ہیں. جب معاشرے میں جب ایک دہشت گردی سوار ہو جاتی ہے تو وہ دہشت گردی جو ہے وہ اس لیول پہ آئی. آپ لوگوں تو اگر پاکستان کے چند سالوں پیچھے ہی آپ چلے جائیں تو فیض صاحب اور حبیب جالب اور یہ ایسے ایسے نام ہیں، ان لوگوں نے معاشرے میں تبدیلی لانے کی کوشش کی اور کی ہے، تبدیلی آئی ہے. لیکن جب وہ شخصیات کے بعد کا جو سلسلہ تھا اس کے بعد سے وہ مگر یہ دیکھ لیجئے، اسی بات کا اگر انالیسز لیں، فیض صاحب ہو گئے، حبیب جالب ہو گئے، اس وقت معاشرے میں جو کرپشن تھی، معاشرتی نا ہمواری تھی، اس کو وہ ہمواری کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ہمارا ڈرامہ نگار، ہمارا فلم بنانے والا یہ معاشرے کی برائیوں کی ترجمانی کروا رہے تھے. وہ دکھا رہے تھے کیمرہ لگا کے کہ معاشرے میں یہ چیزیں برائی میں موجود ہیں. مگر اس کے بعد جب بنیاد پرستی آتی ہے تو ہمارا ادیب لکھنا بند کر دیتا ہے. ہم ڈرامہ نہیں بناتے اس بات پہ کہ ہمارے ہاں بنیاد پرستی ہے، ہمارے مولوی نے ہماری تہذیب کو یرغمال بنا رکھا ہے. ڈرامے، جہاں تک ڈرامے کی بات ہے، جو اچھے رائٹرز ہیں وہ ایسے ڈرامے لکھ رہے ہیں اور کام ہو بھی رہا ہے. آپ سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے، کیونکہ اچھے میں خود بہت زیادہ ڈرامے نہیں دیکھتی ہوں، لیکن کچھ ایسے یہ بھی کہہ لیجیے اگر اس کا، لیکن وہ پرسنٹیج کم ہو گئی. پرسنٹیج کم ہونے کے ساتھ ساتھ شاید یہ بھی ہوا ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے ان کا تعلق ٹوٹ چکا ہے ہمارے دانشور سے. ہمارا دانشور شاید جو انہیں سمجھانا چاہ رہا ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ان کے درمیان میں ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا جس کو بیرونی طاقتوں نے بھی فل کر دیا، جن میں دہشت گرد بھی گھس آئے اور جس میں شاید مختلف ایجنسیاں بھی گھس آئی. کیا اس ویکیوم کو واپس فل کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ابھی وقت لگے گا. لیکن اس کے لیے اگر ہم آج سے شروع کریں گے تو ہمیں، میرا خیال ہے کہ یہ 2-3 نسلیں جو ہیں جب قربانیاں دی جائیں گی تب جا کے یہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ یہ کوئی بلنک آف آئی سے نہیں ٹھیک ہوگا. یہ باقاعدہ پلاننگ کرنا ہوگا، لیکن اس کے لیے وہ ایسے ذہن چاہیے، ایسے زرخیز ذہن چاہیے جو کہ واقعی معاشرے کی بہتری چاہتے ہوں. ہمارے ہاں جو حکومتیں آتی ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو بھی کنٹرول جن کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ گھر کا ہو، چاہے محلے کا ہو، چاہے وہ میونسپل
کنٹرول ہو یا کہ حکومت کا کنٹرول ہو، وہ سب ان اتفاق ہے. اور ہمارے لیے یہ المیہ کی بات ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے آج کل کہ جو صرف اپنے جیبیں بھرنا چاہتے ہیں. ان کو نہ تو معاشرے سے کوئی دلچسپی ہے، نہ ان کو آئندہ ملک سے کوئی دلچسپی ہے کہ ملک کو کیا ہوگا، ملک کا کیا نہیں ہوگا، یا ہماری قوم کا کیا ہوگا، قوم کا کیا نہیں ہوگا. ان کو صرف اس بات سے دلچسپی ہے کہ جتنا پیسہ ہے، جتنی دولت ہے، جو میں حاصل کر سکتا ہوں وہ کر لوں. حالانکہ وہی بات ہے کہ جانا وہی 2 گز زمین میں ہے. لیکن اگر وہ اس بات پہ کوئی ایک دفعہ بھی ان کو سوچ پائے کوئی، تو اسی دن شاید وہ بدل جائیں. لیکن کیونکہ سوچتے نہیں ہیں اس موضوع پہ، اور اسی لیے اپنے جو غلطیاں ہیں، جو چیزیں ان کو کیے جاتے ہیں. پروین صاحب، آپ کو یوں بھی نہیں لگتا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارا میڈیا یا ہمارے معاشرے کے زیادہ تر جو ڈسکشن ہوتی ہے اس میں ہم نیگیٹو پہلو کو زیادہ زیر بحث بھی لاتے ہیں؟ بے شک. ہم اپنی مثبت چیزوں کو اپنی نئی نسل تک نہیں پہنچا پائے. یقیناً. ہمارے اندر ہیروئزم کی بڑی کمی ہے. جی. ہم نے عبدالسلام کو قادیانی کہہ دیا تھا. جی. ہم نے سلیم الزمان صدیقی کا نام ہی نہیں لیا تھا. نہیں. ہمارے پاس ڈاکٹر قدیر خان جو ہے وہ غدار وطن بن گئے. بے شک. ہمارے پاس کوئی ہیرو نہیں ہے جس کو ہماری نئی نسل فالو کر سکے. بے شک. ہمارا نیگیٹو چیزوں کے اوپر زیادہ ایمفسائز کہیں یہ اشارہ تو نہیں کر رہا کہ ایز اے نیشن ہم نفسیاتی مریض ہیں؟ ہوتے جا رہے ہیں ایک حد تک، لیکن ابھی بھی وقت ہے سدھر جانے کا. اور پھر وہی کہوں گی کہ شروع ہمیں گھر سے کرنا ہوگا. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، انہیں ابھی سے یہ اپنے گھر سے اپنے بچوں کی تربیت، خصوصاً پھر آتی ہوں بات وہی کرتی ہوں کہ بیٹوں کی تربیت، کیونکہ میل ڈومینیشن سوسائٹی ہے، تو ان بیٹوں کی تربیت کر کے ان کو یہ بتانا ہے کہ صرف میل ہی ڈومینیٹ نہیں کر سکتا، عورت مرد جو ہے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں. عورت مرد برابر سے پڑھائی بھی کر سکتے ہیں، عورت مرد برابر سے کام بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ عورت جو ہے وہ سوچ سمجھ بھی سکتی ہے، اس کے اندر بھی دماغ ہوتا ہے. یہ بات جس دن ہمارے بچوں کو، ہمارے لڑکوں کو سمجھ میں آ جائے گی، اس دن ہمارے معاشرے کا جو حال ہے وہ آپ دیکھیے گا کہ بالکل مختلف ہوگا. اگر ہمارے معاشرے کی اکثریت خواتین ہیں جی. اور وہ اقلیت سے دبی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید وہ خود بھی جدوجہد کر کے سامنے نہیں آنا چاہتی. اکسانے کا کیا طریقہ ہوگا ان خواتین کو کہ وہ آئیں، پروفیشنل لائف کی طرف آئیں اور ایک اقلیت کے اوپر قبضہ کر لیں؟ جہاں تک قبضہ والی بات ہے تو اس سے تو میں اتفاق نہیں کروں گی. قبضہ نہ مرد کو کرنا چاہیے، نہ عورت کو کرنا چاہیے. دونوں کو برابر لے کے چلنا چاہیے، شانے سے شانہ ملا کے چلیں، برابر برابر چلیں. اور جہاں تک اکسانے کی بات ہے تو وہی بات ہے کہ ہیروئزم کی کمی ہے ہمارے ہاں. میں نے بلکہ ایک پروجیکٹ کے لیے بات بھی کی تھی جمشید صاحب سے بھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایسا پروجیکٹ لانچ کریں جس میں کہ سکسیسفل وومن، کہ وہ خواتین جنہوں نے سکسیس حاصل کی ہے اپنی زندگی میں ایز اے مدر، ایز اے ورکر، کہ وہ ورکنگ وومن بھی ہیں، وہ ماں بھی ہیں، وہ ایک اچھی وائف بھی ہے، وہ ایجوکیٹر بھی ہے، اور اس کے بعد وہ معاشرے میں ایک پازیٹیو کردار ادا کر رہی ہے. تو اس کی جو 4-5 اولادیں یا 2 اولادیں یا 1 اولاد ہے، وہ اس قابل ہے کہ وہ معاشرے میں ایک پازیٹیو رول ادا کرے. تو ان کی ہمیں بہت ساری خواتین ایسی ہیں میری نالج میں بھی، اور میں چاہتی تھی کہ ان کو جو ہے اور ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. پاکستانی خواتین جو بیرونی ممالک میں ہیں، پاکستانی خواتین جو پاکستان میں ہیں، کیا پیغام دیں گی آپ ان کے؟ پاکستانی خواتین جو پاکستان میں ہیں ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ تو بہت زیادہ تر جو اپر مڈل اور ہائر کلاس خواتین ہیں وہ تو اتنے مزے میں ہیں کہ بیان سے باہر. وہ ایک الگ کہانی ہے کہ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ نفسیاتی چیزوں کا شکار ہیں، وہ اپنے فیملی سیٹ اپ میں یا کسی وجہ سے. ادروائز ان کے گھروں میں 4 نوکر ہیں، وہ جو چاہتی ہیں نوکر پکا دیتا ہے، جو چاہتی ہیں وہ کھا لیتی ہیں، جو چاہتی ہیں وہ پہن لیتی ہیں، جب چاہتی ہیں وہ شاپنگ پہ چلی جاتی ہیں، جب چاہتی ہیں وہ ڈرامہ بیٹھ کے دیکھتی ہیں. ان کے اوپر کوئی قسم کی سوائے اس کے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ بچوں کا اسکول ٹائم ہے تو اسکول بھیج دیا، اور بچے آ گئے تو ان کو وہ پوچھ لیا کہ ہاں تم نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا. اس سے زیادہ وہ کچھ کرتی ہی نہیں ہیں، اور وہ بہت مزے میں ہیں. لیکن جو لوور کلاس جو کہ غریب طبقہ ہے، ان خواتین کے لیے بہت مشکل ہے. تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ ان کے لیے صرف ایک تو یہ دعا کی جا سکتی ہے، اور دوسرا ان کو ہمت دلائی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے ابھی آپ کے حالات ایسے ہیں، لیکن آپ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کیجئے کہ کل کو وہ آپ کے لیے، آپ ان کو دیکھ کے پراؤڈ فیل کریں.
ان کی تربیت ایسی کیجیے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں، ان کو کام سکھائیے کہ وہ کام کریں، اور پھر وہ اس لیول پہ آئیں کہ آپ کے لیے وہ قابل فخر ہوں۔ مٹی سے محبت کے بھی درس دیجیے۔ اور مٹی، آپ نے مٹی کے اوپر ایک نظم لکھی ہوئی ہے جی، مٹی کا تو یہ ہے کہ مٹی تو آپ، کیونکہ مٹی آپ کے اندر اس کی خوشبو ہوتی ہے، آپ کے اندر سمائی ہوئی ہوتی ہے، تو جہاں تک مٹی کی بات ہے، مٹی تو ظاہر ہے اس سے تو آپ الگ نہیں ہو سکتے۔ ہم یہاں بھی بیٹھے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان سے محبت نہیں ہے تو ایسا میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ پاکستان سے یقیناً محبت ہے۔ آپ نے مٹی کی بات کی ہے تو میری خاک کے نام سے ایک نظم ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں، اور وہ کچھ یوں ہے کہ میری خاک کو خاک کرنا ضروری ہے گر، خاک کو خاک کرنا ضروری ہے گر، ایسی مٹی میں مجھ کو ملا کوزہ گر، ایسی مٹی میں مجھ کو ملا کوزہ گر، جس سے بچے کا کوئی کھلونا بنے، جس سے بچے کا کوئی کھلونا بنے، ننھے ہونٹوں پہ جس سے ہنسی سج سکے، ننھے ہونٹوں پہ جس سے ہنسی سج سکے، یا مجھے رکھ کسی چاک پہ اس طرح، یا مجھے رکھ کسی چاک پہ اس طرح، میری مٹی ملا کر بنے ایک دیا، میری مٹی ملا کر بنے ایک دیا، جو اندھیرے گھروں میں اجالا کرے، جو اندھیرے گھروں میں اجالا کرے، اور دیے سے دیا روز جلتا رہے، یوں دیا روشنی چاک باقی رہے، یوں دیا روشنی چاک باقی رہے، خاک ہو کر میری خاک باقی رہے۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی نظم، اور خاک کو تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے، اپنی خاک کی کیا بات ہے، اور بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ وطن سے محبت کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن دوسرے ملک میں رہنا اور وہاں کے معاشرے کا حصہ بننا اور وہاں ایک پازیٹیو کردار ادا کرنا، یہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہماری جو پڑھی لکھی خواتین ہیں، اور زیادہ تر ان معاشروں میں تو پڑھی لکھی ہی آئی ہیں، اور ان کو یہ کرنا چاہیے ان کو کہ وہ اس معاشرے کا حصہ بنیں اور پازیٹیو رول ادا کریں۔ بہت شکریہ پروین سلطانہ صاحبہ، آپ کی بہت نوازش، آپ نے ہمیں موقع دیا اور بہت بہت بولنے کا موقع دیا، بڑی نوازش۔ خواتین و حضرات، شاعر، مصور، ادیب کسی معاشرے کے نفسیاتی ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، جو کسی بھی معاشرے کے نفسیاتی بیماریوں کا ادراک کر کے ان کا علاج کیا کرتے ہیں۔ پروین سلطانہ صاحبہ کی باتوں کا نچوڑ نکالا جائے تو یہ یوں کہتی ہیں کہ ہمیں سوچ کے زاویے بدلنے ہوں گے۔ تہذیب موجود ہے، سوچنے کے زاویے ہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم یہاں رہ کر وہاں سے کیسے جڑ سکتے ہیں، یا وہاں رہ کے یہاں سے کیسے جڑ سکتے ہیں۔ سوچ کے زاویے ہی ہمیں بتائیں گے ہم نے اپنی عورتوں کو اپنے معاشرے میں کردار کتنا دینا ہے اور کیا دینا ہے۔ آج کی دنیا میں اگر ایک ملک کی آبادی کا نصف سے زیادہ حصہ خواتین پر مشتمل ہے تو ان کو اپنی فہرست سے نکال کر کوئی بھی ملک، کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی، نہ اقتصادی اور نہ معاشرتی ترقی۔ ہمیں عورتوں کو اپنے ملک کا نصف سے زیادہ حصہ دینا ہوگا، یہ وقت کی ضرورت ہے اور ہماری پہچان بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔